یوما جس دن یجمعکم وہ جمع کرے گا تمہیں، جیم میم عین جمع، جمع یعنی اکٹھا کرنا، لیوم الجمع جمع ہونے کے دن کے لیے، ذالک یہ یوم دن ہوگا، التغابن ہار جیت کا۔ التغابن سورت کا نام بھی ہے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو سورت کا نام ہوتا ہے وہ سورت کے اندر بھی ریپیٹ ہوتا ہے عموماً۔ تو تغابن کا جو معنی ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا تجارت یا باہمی کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جس میں کوئی ایک فریق پوشیدہ دوسرے والے فریق کا حق مارے، تو اس کو کہتے ہیں غبن۔ اسی ورڈ سے تغابن نکلا ہے جس میں باہم ایک دوسرے کا خسارہ اور فائدہ مراد ہوتا ہے، تو یعنی کہ ہار جیت کا۔ غبن کا مراد ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ اس نے فائنینس میں غبن کیا، یہ ورڈ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہم نے یہ سنا ہے نا، یہ لفظ غبن، اسی ورڈ سے یہ ورڈ ہے تغابن۔ تغابن جو ہے اس میں باہمی خسارہ اور باہمی فائدہ ہے، یعنی مل جل کے فائدہ اور نقصان دونوں۔ تو التغابن ہار جیت کا، تو اس کو اسی سے فائدہ نقصان سے ہار جیت، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، یا کسی کو فائدہ ہوگا کسی کو نقصان ہوگا۔ ومن اور جو کوئی یؤمن ایمان لائے گا باللہ اللہ پر، ویعمل اور وہ عمل کرے گا صالحا نیک، یکفر وہ دور کر دے گا، عنہ اس سے، کون دور کر دے گا؟ اللہ عنہ اس سے، کس سے؟ جو کہ عمل کرے گا اور ایمان کے ساتھ عمل کرے گا، سیئاتی ہی برائیاں اس کی، سیئات اس کا روٹ ورڈ سین واو حمزہ ہے، یعنی کہ برا عمل کوئی بھی کرنا، وَيُدْخِلْهُ اور وہ داخل کر دے گا اسے، جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، تحتی تحتا جو ہے اس کا معنی نیچے ہوتا ہے، اور فوقا اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، اور امامہ سامنے، اور خلفہ پیچھے، یہ تمام سمتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، ذالک یہی، الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی۔ اچھا، ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذالکہ کا مطلب ویسے تو وہ ہوتا ہے، یہ اشارہ بعید ہے، لیکن عموماً جب بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو ذالکہ کی میننگ ہم یہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات اس کے نا دو مصرف گرامر میں لیے جاتے ہیں کہ جس بات کا تذکرہ آلریڈی چل رہا ہوتا ہے نا، جب اس کے لیے ذالکہ کا ورڈ آتا ہے تو اس کا معنی یہی یا قریب میں ہی کیا جاتا ہے، یہ یا یہی اسی طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہاں پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں نا، دیکھیں یہاں پر کہ وہ جو ایمان کے ساتھ عمل کرے گا وہ جنتوں میں داخل ہو جائے گا، تو جنت میں داخل ہونا فوز العظیم ہے، یعنی جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، یہ ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو انسان اس کو اچیو کرے گا وہ فوز العظیم پر ہوگا اور وہ مفلحون کی کیٹیگری میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اس کی سزا بھگت کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، الٹیمیٹلی جنت تو ہماری ہے، یا اس طرح کی بات ہم سوچ لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی دیکھیں، جہنم سے بچنا یہ ضروری ہے، ہمیں ایسے عمل کرنے ہیں کہ ہمیں جہنم سے ہم بچ جائیں، جہنم سے ہم بچ جائیں۔ جنت میں جانا تو ویسے بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جنت تو ہے ہی اللہ کا فضل، اور وہ اپنے بندوں کو اپنے حساب سے دے گا، مطلب اپنی مرضی سے دے گا، یہ انسان کے اپنے عمل کے اوپر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں خود بھی جنت میں نہیں جا سکتا، مطلب مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اس پر صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا ہاں میں بھی نہیں، یعنی کہ اعمال کی بدولت ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ یہ اللہ کا رحم اور اللہ کا فضل ہوگا۔ والذین اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، کذبا کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور جب ذال کے اوپر تشدید کے ساتھ آتا ہے کذب یکذب تکذیب، تو اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا، صحیح ہے، جھوٹ اور جھٹلانا فرق ہے نا۔
تھوڑا سا کہ مطلب زیادہ اسٹریس ہے اس بات میں، جھوٹ اور جھٹلانا، یعنی جھوٹ بولنا اور جھٹلانا۔ بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الساتی الناری آگ کے، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وبئس اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ یہ مصیر کا روٹ ورڈ ہے سین واو را۔ ماں نہیں اصابہ پہنچتی، اصابہ کا ورڈ سین واو با سے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اونچی جگہ کسی چیز کے پاس پہنچنا یا کوئی چیز کسی تک آنا۔ اصابہ جو ہے وہ بارش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ من مصیبتن کوئی مصیبت، جیسے نازل ہونا، اصابہ جو ہے نا نازل ہونے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ من مصیبتن کوئی مصیبت، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے، ومن اور جو کوئی یؤمن ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، قلبہ اس کے دل کو، یعنی انسان آزمائشوں پر جب صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یادی قلبہ، آلریڈی اس کے دل میں ہدایت ہوگی تبھی تو وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوگا نا۔ اگر وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو اس طرح سے اس لیول پر رکھتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے نا کہ یہ سوچ سکے کہ اللہ کے اذن سے آئی ہے۔ تو بیسیکلی یہاں ہدایت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مزید ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، مزید اس کو جو ہے وہ صراط مستقیم جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور مزید اس کو رہنمائی دیتا ہے۔ یہ ہے بیسیکلی اس کا مطلب۔ واللہ اور اللہ بکل ہر شیء چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو الرسول رسول کی۔ اچھا یہاں پر نا دو قسم کے جو ہے عقیدے ڈسکس ہو چکے۔ پہلا عقیدہ کہ ایمان باللہ، سب سے پہلا فآمنوا باللہ ورسولہ، پھر یہاں پر جو ہے بیسیکلی ایمان باللہ سے متعلق ہے کہ عقیدہ آپ کا اسٹرانگ ہوگا کہ یؤمن باللہ، یہاں پر بھی دیکھ لیں آپ، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، یہاں پر صرف اللہ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو رکوع ڈیل کر رہا ہے، یہ بات یہاں سے لے کر اس آیت تک یہ ایمان باللہ کے اوپر ڈیل کر رہا ہے۔ اب آتا ہے ایمان بالرسالہ، یعنی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی اطاعت کے اوپر اور ایمان پر۔ واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی اللہ اور رسول، اللہ کی اطاعت بیسیکلی رسول کی اطاعت کے اندر ہی تو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ کی اطاعت ہی بیسیکلی رسول کی اطاعت ہے۔ اور دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً لشکروں کے امیر کرتے تھے منتخب، جیسے کوئی لشکر بھیجا جہاد کے لیے تو پھر اس کا کوئی امیر یا بنا دیتے تھے کہ یہ تمہارا لیڈر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری اطاعت کرو، جس نے میری اطاعت کی اس نے، مفہوم بتا رہی ہوں، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اور جو امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت بھی تم پہ فرض ہے، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، یعنی کہ امیر کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ٹائم پر نہیں تھا بلکہ یہ ابھی تک بھی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی امیر ہے تو آپ کو اس کی اطاعت آپ کے اوپر لازم ہے۔ فَإِن پھر اگر تولیتم منہ موڑتے ہو تم، واو لام یا ولا یا ولی سے ہے منہ پلٹنا، ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا ولو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ورڈ، کیا معنی تھا اس کا کہ تو وہ اپنے سروں کو موڑتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ۔ منافقون میں ہم نے سورہ منافقون میں پڑھا تھا نا یہ ورڈ کہ وہ لوو پڑھا تھا ہم نے ورڈ، لام واو یا لوو، وہ موڑتے ہیں سروں کو اپنے، اور یہاں پر ہے تولیتم، یہ ہے یہ تھوڑا فرق ہے، یہ واو لام یا سے ہے۔ اللہ رسولنا اوپر، فإنما تو بے شک اللہ رسولنا اوپر ہمارے رسول کے، البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین کھلم کھلا،
یعنی یہاں پر اطاعت رسول میں ہمارا ایمان بالرسالت کا عقیدہ پوشیدہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے، یعنی کہ احادیث اگر آپ اس کو دیکھیں یا سنتیں جو ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے، ان کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے۔ ہم صرف قرآن مجید کو نہیں لیں گے، ساتھ ساتھ وہ حدیثوں کا ذخیرہ جو کہ ہم تک پہنچا ہے۔ پھر اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے اللہ، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں، پس اور اس میں جو لام تشدید کے ساتھ ہے یہ تھا بیسیکلی فلا، یہ تھا اصل میں لیتوکلی کہ ضرور توکل کریں، اور جب یہ فا لگا شروع میں تو یہ لام جو زبر کے ساتھ تھا یہ ساکن ہو گیا اور بن گیا فل یتوکلی، تو میننگ وہی ہے، پس ضرور اطاعت کریں، یعنی کہ پس چاہیے کہ انہیں اطاعت کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک ہی مطلب ہے المؤمنون مومن، یا ایھا الذین آمنوا ان بے شک، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، ازواج زوج کی جمع ہے، و اولادکم اور تمہاری اولاد میں سے، اولاد ولدہ کی جمع ہے، عدوً دشمن ہے، لکم تمہارے، فاحذروہم پس محتاط رہو ان سے، حذر بچو ان سے، محتاط رہو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں وہ سب اس کی آزمائشیں ہیں۔ اولاد، اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ تمہارے مال اور اولاد جو ہیں وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس کے آگے بھی کہا جائے گا اسی آیت میں، اور اب یہاں پر کہا جائے گا تمہارے جو ازواج ہیں اور تمہاری اولاد ہے نا یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں، بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ تم ان کی محبت میں اللہ کی نافرمانی شروع کر دو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ کہاں تک ہم نے ان کی خواہشات پوری کرنی ہے اور کہاں پر جو ہے وہ ان کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ضروری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جیسے انسان اپنی اولاد کی خاطر مال کی ہوس میں اتنا زیادہ پڑ جائے کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز بھول جائے، یہ یہاں پر چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر جہاد کی بھی بات ہے کہ جہاد میں ظاہر ہے عورتیں بھیجتی تھیں نا اپنے مردوں کو، اور کتنا مشکل کام ہے، عورتوں کو بھی جو ہے وہ اپنے مردوں کو وہاں بھیج کر، یہ بڑی قربانی تھی نا ان کی، تو اور کچھ عورتیں نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ وہ روکیں کہ ہمارا بھی تو حق ہے تمہارے اوپر اور تم نہ جاؤ اور جہاد مت کرو، یا یہ کہ تم ایکسٹرا کماؤ، ہمارا پورا نہیں پڑتا، ہمیں فلاں چیزیں بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، تو یہ سب کیا ہے؟ آزمائش ہے نا۔ تو وَإِنْ اور اگر تعفو تم معاف کر دو، یہ فاعفو واصفحوا ہم نے پڑھا تھا نا، اور وتصفحوا اور تم درگزر کر دو، سین صاد فا ہا صفحہ، یعنی اگر ایسا ہو تو تمہارا یہ نہیں مطلب کہ تم گھر میں ان پہ تانے دینا شروع کر دو کہ تمہاری وجہ سے میں نہیں جا پاتا، تمہاری وجہ سے یہ نہیں کر سکتا، تمہاری وجہ سے میں، یا عورتیں یہ شروع کر دیں کہ آپ کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پاتی، آپ کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پاتی، بلکہ معاف کر دو ان کی اگر بیجا خواہشات ہیں بھی تو صبر سے کام لے انسان، اور ایک بیلنس قائم کرے، ان کو نصیحت کرتا رہے آہستہ آہستہ اپنے عمل سے۔ کچھ لوگ جو ہے دیکھیں نصیحت کے بھی نا تین انداز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی کو بول کے سمجھانا ضروری ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ صرف کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل سے اس کو بات سمجھا دے، اور کچھ کو جو ہے وہ خاموش رہ کے سمجھایا جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں 3 قسم کی حدیث ملتی ہے نا، قولی، فعلی اور تقریری، یہ تینوں میں نے ابھی جو بتایا نا وہ تینوں یہی ہیں۔ قولی مطلب بات کر کے، فعلی مطلب کام کر کے، اور تقریری مطلب
تقریری مطلب خاموش رکھے. جیسے ایک شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فجر کی فرض نماز کے بعد نماز پڑھ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے فجر کی فرض کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پوچھا کسی سے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، یا بعد میں ان سے پوچھا کہ تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میری فجر کی 2 سنتیں مس ہو گئی تھیں، تو وہ میں فرض کے بعد پڑھ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی، یعنی نہ اس کو ہاں بولا نہ بولا، کچھ بھی نہیں کہا. ایسی بہت سارے اور بھی ہمیں معاملات ملتے ہیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تو بیسیکلی یہ 3 طریقے تعلیم کے لیے ضروری ہے نا، کسی بھی انسان کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کو بول کے بتائیں گے، کسی کو کر کے بتائیں گے، اور کسی کو خاموش رہ کے بتائیں گے. کہ آپ اپنے شوہر سے ہر وقت بحث نہیں کر سکتے، آپ خاموشی اختیار کیجئے. آپ وہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یا کوئی بات آپ کو غلط بھی لگ رہی ہے ان کی، تو آپ ان کو نصیحتیں نہیں کرنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ خاموشی اختیار کریں. آہستہ آہستہ وہ خود ہی سمجھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ دل وسیع کر دیتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. انما بے شک اموالکم، مال تمہارے، و اولادکم، اور اولاد تمہاری، فتنتن، آزمائشیں ہیں، یہ آزمائش ہے. واللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو آپ کو دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. واللہ، اور اللہ، عندہ، اسی کے پاس، اجر ہے عظیم، بہت بڑا. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، ما جتنی استطعتم، استطاعت رکھتے ہو تم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے نا اتنا تقوی اختیار کر لو. اور اللہ استطاعت کو ناپنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہماری کتنی استطاعت ہے. واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو. سننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اچھی باتوں کا سننا ضروری ہے. یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی لیکچر، کوئی نہ کوئی کلاس، کوئی نہ کوئی استاد جو آپ کو سنائے، جو آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کے بتائے، وہ آپ کو ایسی محفلوں سے کنیکٹڈ رہنا ضروری ہے. واطیعوا، اور اطاعت کرو. وانفقوا، اور پھر اس کے بعد جو بات آپ تک پہنچ جائے اس کی آپ اطاعت کریں، یعنی اس کو فالو کریں، اس کو مانیں. صحیح بات. انفقوا، اور خرچ کرو. خیراً، بہتر ہے، لانفسکم، تمہارے نفسوں کے لیے. اور یعنی کہ اطاعت، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ومن، اور جو کوئی یوقع، بچا لیا گیا. یہ واو قاف یا وقی سے ہی ہے اس کا روٹ ورڈ. جو متقین اور کون سے ورڈز ہم نے بہت دفعہ پڑھے نا، اتقوا اللہ واتقوا اللہ، یہ اس کا ہی ورڈ ہے. وقینا عذاب النار ہم بولتے ہیں نا، اور بچا ہمیں عذاب نار سے. تو یہ ہے یوقع، جو کوئی بچا لیا گیا. شح، شین ہا شح ہوتا ہے بخیلی سے. نفسہ، اپنے نفس کی. فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. ان، اگر، تقرضوا، تم قرض دو گے، اللہ کو، قرضاً، قرض، حسناً، اچھا. یضاعفہ، وہ کئی گنا کر دے گا. ضاد عین فا، ضعف کا معنی ہوتا ہے دگنا کرنا، بڑھانا. لکم، تمہارے لیے. ویغفر، اور وہ بخش دے گا. لکم، تمہیں. واللہ، اور اللہ. شکور، بہت قدردان ہے. شین کافرہ، شکر سے ہے. حلیم، نہایت بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تمہارے اس جو تم نے دیا ہے اس کو بہت زیادہ قدردانی کرے گا اس کو، اور اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں اس کا اجر دے گا اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو. اور اللہ تعالیٰ بہت حلم والا ہے. عالم الغیبی، عالم، جاننے والے، الغیبی، غیب کا، والشہادتی، اور حاضر کا. العزیز، بہت زبردست ہے. الحکیم، خوب حکمت والا. یہ تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یہاں پر آ رہے ہیں.